बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी में हकीकत और वहम दोनों में तक़सीम करना जो है ये इंसानी अक़ल से, इंसानी शऊर से बाला है। इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये दुनिया क्या है? आपने फरमाया ख्वाब। आप गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो वही ऐन होता है जो अल्लाह के रसूल कहते हैं। कहा ये दुनिया ख्वाब है। सहाबी की तसल्ली नहीं हुई। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये दुनिया ख्वाब है तो फिर हकीकत क्या होगी? अल्लाह के रसूल कहते हैं जब मरोगे और कब्र में पहली रात अपनी आँख खोलोगे वो हकीकत होगी। तो हमारे लिए बहुत सी ऐसी बातें जो कुछ लोगों के लिए या कुछ अल्लाह की मखलूक के लिए हकीकत होती है, हमारे लिए वो एक वहम का दर्जा रखती है। इस वक्त आज मैं मौजूद हूँ लाहौर डिफेंस सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे इन लोगों को आए हुए अभी कुछ साल हुए हैं, लेकिन 5 साल के अंदर वो कहते हैं कि तकरीबन 20 से 30 दफ़ा इस घर में बग़ैर किसी वजह के आग लगती है। और आग को ये बैठ के देख सकते हैं जब वो लग रही हो, और लगने का अंदाज़ इस कदर तेज़ और तल्ख़ है कि 1122 जो है वो भी बिल्कुल इनके हमसायों में है यहाँ पे, लेकिन उसने भी अब आने से इनकार कर दिया। इतनी दफ़ा आग लग चुकी है। इसके घर के मकीन जो हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और उनमें से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आज मलक शौकत साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह की रहमत। और आपका नाम है? मियां नसीर अहमद। मियां साहब, आप भी भाई हैं लेकिन आप इस घर से ज़रा थोड़ा सा दूर रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हमारी वो स्पेशलिस्ट टीम जो कि इस बात को एनालाइज करेगी वो भी मौजूद है। सबसे पहले आप है कारी अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इंतहाई मोहतरम अब्दुल्ला भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और इंतहाई खूबसूरत पीर अख्तर रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज चिश्ती साहब, और इंतहाई मोहतरम हमारे टीम के मेंबर सैफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन दोस्तों ने भी ये सारी बात देखी है, सुनी है। मलिक साहब, आप अपनी ज़ुबान में बताइए कि यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ पे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल में तकरीबन कितनी दफ़ा आग लगी? 20-22 दफ़ा लग चुकी है। और इस आग को लगने का वॉल्यूम कितना होता है? पूरे घर को लगती है, कमरे को लगती है? सर, शुरू में तो ये कपड़ों की अलमारी से या एक कमरे में किसी कार्टन में शुरू हो गई, लेकिन उसी वक्त देखते देखते पूरे कमरे में जो फैल जाती है। जब वो छोटी आग होती है तो उसको आप बंद नहीं करते? सर, अगर पानी डालें तो बंद होती नहीं है। पानी डालने से बंद नहीं होती? नहीं होती। और कैसे बंद होती है? सर, फिर हम फ़ोन करते हैं 1122 फायर ब्रिगेड वाले हैं, जब भी बजाई उन्होंने आके जब उसको बंद किया। वो उसमें पानी डालते हैं, फोम डालते हैं? वो सर पानी डालते हैं इस पे, फिर बंद तो लेकिन धुआं इतना गहरा होता है कि वो भी मेन एंट्रेंस से हम अंदर नहीं लोग आ सकते। अब इतनी दफ़ा जब आग लग चुकी जी सर, तो आपने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन की कि आग लगने के और भी बहुत सी वजूहात हो सकती है? मिसाल के तौर पे बिजली का शॉर्ट सर्किट होना हो जी सकता सर, वो भी है। करवाया जी सर। तो क्या वजह निकली? हमने सबसे पहले PCSIR में चेक करवाया, घर के नक्शे दिए हैं, उन्होंने हमारी वायरिंग का लिया है। फिर जो न्याज बेग ठोकर पे पुलिस की लेबॉर्ट्री है उनसे भी चेक करवा, वो भी सर आए हैं, और उन्होंने आके 4 रोज़ यहाँ पे काम किया। हमारे जितने फैमिली मेम्बर हैं, जो मेरे इन कज़न के दोस्तों के नौकर मुलाजम हैं, सबका फिंगरप्रिंट लेके गए हैं, और भी जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो ले गए हैं। सर, वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं आई ना किसी। यहाँ पे जिस कमरे में आग लगती है, कभी कभी वहाँ पे माचिस पकड़ी जाती थी, वो माचिस ले गए हैं, उसकी तीलियाँ भी लेके गए हैं। उन्होंने कहा इस पर भी किसी का फिंगरप्रिंट कोई है नहीं। इसका कोई तोड़ निकालने के लिए आपने और जहद क्या किया? कुछ ऐसे लोगों को जो कि रूहानी लोग हैं? हाँ जी, बुलाया जी, उन्हें बुलाया जी। वो लोगों ने आया, देखा काफ़ी कुछ लोग आए होंगे तकरीबन कोई 4-5 साल में कुछ तकरीबन मेरे ख्याल 100 से ऊपर लोग हैं जो आके देख गए हैं। किसी ने कहा जी मैं 1 हफ्ते में करूँगा, किसी ने कहा 15 दिन में करूँगा। हमने कहा जी आप 15 दिन इधर ही ठहरें, लेकिन वो इधर अमल करते थे, दौरान अमल में काम हुआ था, फिर वो लोग खुद ही चले जाते थे। पढ़ाई करते थे क्या? सर, वो पढ़ाई करते थे। ये जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कहते हैं जी वो आपका भाई लहदा है, तो उसने ना किया हो। भाइयों में आपसे ऐसी कोई बात नहीं है। कभी पूछा क्या किया हो? वो कहते हैं जी उन्होंने आप पे कोई जादू किया, कोई टूना किया। तो हम आगे से सवाल करते हैं क्यों करना है, कोई काम अगर वो लहदा हो, क्योंकि अभी तक सारे भाई हैं जो कारोबार मुश्तरका है।
تو ایسی چیز تو ہے کوئی نہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو یا آپ کے پاس زیادہ ہو میرے پاس کم ہو. جب تک ہر چیز سب کے پاس برابر ہے. تو ان سے بڑے بھائی ہیں, ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی چیز بھی لیں وہ ایک لیتے نہیں. کے ساتھ اس لیے کوئی ایسی حسد کی بھی بات نہیں سر, نہیں ایسے ہوتا ہی نہیں کہ آج تک ہمارے یہاں کوئی ایک چیز آئی ہو. جب بھی آنی ہے تو 4-5 کٹھی آنی ہے. ملک شوق صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ جو ساری ٹیم ہے نا, اس سے زیادہ ٹیم کم از کم لاہور میں تو نہیں جانتا, اور ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں. آج ان سے دیکھتے ہیں. حضور, بریک پہ جانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی رائے دیجئے کہ جو ساری صورتحال دیکھی شرع کے حوالے میں, خاص طور پہ آپ اس بارے میں کیا رہے ہیں کہ شرعی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہاں پر یہ جو گھر بنا ہے یہ اس کی آبادی سے پہلے یہاں پر روڑی تھی. روڑی سے مراد کوڑا تھا؟ کوڑا تھا, کوڑے کا ڈھیر تھا, اور وہاں پر ان کی ایک پوری فیملی جو ہے نا وہ رہتی تھی, آباد تھی. جب یہ یہاں پر ڈی ایچ اے نے اس کو تعمیر کیا. آپ کو کیسے علم ہے؟ میں نے گھر والوں سے پوچھا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا. میں اس کی روٹ پہ جانا چاہتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہاں پر یہ بار بار معاملہ ہو رہا ہے. جگہ کو فل اپ کیا اور پھر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. جی, جب ڈیولپ اپ کی ہے تو اس وقت یہاں پر روڑی تھی پہلے, ٹھیک ہے. روڑی کے اندر یہاں جو ہے نا پورا ایک خاندان رہتا تھا, قبیلہ رہتا تھا. یہ آپ کا اندازہ ہے, گمان ہے؟ میرا علم جو ہے مجھے بتا رہا ہے. تو اس بنیاد پر ان کو یہاں تکلیف ہے کہ یہ لوگ یہاں کیوں بس رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. جو ہے وہ جنوں کے ساتھ ہو رہی ہے. جی, یہی وجہ ہے. اور ان کے آپس میں فیملی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کرا رہے ہیں. تفصیلی بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ فرمائیے, آپ کس طرح اس بات کو انالائز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, اس دنیا پہ دو لوگ رہتے ہیں, کہ غیر مرئی قوتیں ہیں, نادیدہ قوتیں جو میں نظر نہیں آتے, اور باقی ہم ٹھوس اور مادی جسم رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ریئیکشن نظر آ رہا ہے اس غیر مرئی قوت کا, ان نادیدہ قوتوں کا جنہیں ہم جنات کہتے ہیں, شیاطین کہتے ہیں, یا جو فورسز ایسی ہیں وہ اپنا ریئیکٹ کر رہی ہیں, اپنا اظہار کر رہی ہیں. اب جو عاملین ہیں وہ تشخیص کے بعد اس ریئیکشن کو تک پہنچیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ریئیکشن ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ ان قوتوں کا ریئیکشن ہے. پیر صاحب, آپ کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھائی ہیں ان کے اوپر یہ پہلے سے ہی اثرات ہیں. اس گھر سے بھی پہلے سے ہی, جس گھر میں یہ پہلے تھے اس گھر میں بھی ان کو یہ تکلیفیں ہوتی رہیں. اور اس کے بعد جب اس گھر میں آئے ہیں تو یہاں اس گھر میں پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں اس جگہ پر, کچھ وہ پہلی چیزیں تھیں وہ دونوں اکٹھی ہو گئیں. اب ان چیزوں کا اس طرح تصادم ہو رہا ہے کہ یہاں سے یہ چلے جائیں. یہ آگ ان چیزوں کا تصادم ہے یا وہ آگے کنٹینیو کر رہی ہیں؟ جی, وہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں, ہمارا ایک گھر, ہمارا ایک مکان یہاں سے چھوڑ دیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی جب تک ان بھائیوں کا علاج نہیں ہوگا یہ چیزیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. اگر اس گھر کو بھی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ گھر جو انہوں نے اپنے لیے بنایا یہ ان کو دے کر, ان کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. صحیح. شاہ صاحب, آپ کو یہاں آ کے کوئی احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی ہے؟ جی, بھاری پن تو محسوس ہو رہا ہے یہاں, اور ذرا سا آپ چیک کر لیں گے اپنے حساب سے. سیف بھائی, آپ کیا فرمائیں گے کہ یہاں پہ کیا صورت ہے؟ یہ پہلے انسانوں کا علاج ہوگا, کیونکہ یہ انسانوں کے ذریعے ہی آتے ہیں. ایک راستہ بنتا ہے, جس طرح کہ ایک گلی اور ایک سڑک بنتی ہے, پھر اسی پہ ہی گاڑی چلتی ہے, اسی طرح ایک راستہ تیار ہوتا ہے, اسی راستے پر ہی سارا کام ہوتا ہے. اسی طرح ایک جنات بھی, شیاطین بھی, میں ایک چھوٹی سی بات, شیاطین ایک راستہ بناتے ہیں, اسی راستے پر آ کر تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح ان کی بھابھی کو تکلیف ہے, ان کی بھابھی کی تکلیف کو ٹھیک کر دیا جائے, اور جس طرح وہ چھوٹی بچی کے پاؤں مڑ جاتے ہیں, ہاتھ مڑ جاتے ہیں, اس کی تکلیف کو ٹھیک کر دیا جائے. جو شیاطین تکلیف دے رہے ہیں وہی شیاطین آگ لگا رہے ہیں. ایک بچہ ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اس پہ جن بھی حاضر ہوتا ہے. جی, وہ اس کے جن پر جو جی بالکل, وہ سارے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. خواتین حضرات, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ کو گھر کا بھی وزٹ کراتا ہوں. اور ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں تمام لوگوں کا ایک ہی خیال ہے کہ یہ کام جو ہے یہ جنات کا ہے. واپس آتے ہیں, آپ کو گھر بھی وزٹ کراتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کی اس رائے کے اوپر کوشچن آپ کے دماغ میں جو اس خیال پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی کرتا ہوں. وقفہ لیجیے, واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ بھی وہی ہے
جو کہ ہمارے باقی اسکالر کا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارے پیر صاحب کا اور عامل کے ان کے جو نقطہ نظر ہے، یہ تمام نقطہ نظر ایک ہی ہیں کہ جنات جو ہیں وہ اس جگہ پہ یہ رد عمل کے طور پہ، حسد کے طور پہ، یا ان کی جگہ پہ ان لوگوں نے اپنا مکان بنا لیا شاید اس وجہ سے۔ حضرت کتنے کمروں میں آگ ملک صاحب اس وقت آپ کو لگی اس گھر میں؟ یہ سر اس وقت 2 کمروں میں زیادہ آگ لگی ہے، اور اس وقت ہم لاؤنج میں کھڑے ہیں، یہ لانچ میں کھڑے ہیں، اس میں بھی آگ لگی؟ ہاں جی اس میں بھی لگی ہے جی، اوپر سارا دیکھ اس میں آگ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بیڈ کے اوپر جو چادر ہوتی ہے گدا یا وہاں سے ہوتی ہے، یا جو کپڑے الماری میں پڑے ہوتے ہیں وہاں سے ہوتی ہے، کپڑوں سے شروع ہوتی ہے اور کسی جگہ سے شروع نہیں ہوتی۔ پھر وہ آگ جو ہے وہ چلتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی اچھا ہے۔ آگے باقی کمرے دیکھ لیں۔ ہاں جی ہاں جی اچھا ملک صاحب اس میں اگر دیکھیں تو نیچے کی طرف آگ کم ہے اور چھت سے اوپر سے آگ، دروازہ بھی ہو جو اوپر سے آدھا نیچے کی طرف چلا ہے، یہ آگ اوپر سے لگی نیچے کی طرف؟ سر ادھر بیڈ تھا نا، اچھا اس کے اوپر آگ لگی پہلے، بیڈ کے ساتھ وہ اوپر اے سی ساتھ پڑا ہوا، اے سی کا جو ونڈو اے سی کا صرف میٹل رہ گیا، میٹر رہ گیا، جو جہاں پہ کارٹن لگا ہوا تھا اس کو لگی ہے، پھر اوپر پڑی ہے، پردے کے ذریعے اوپر گئی ہے، ڈائریکٹ اوپر نہیں گئی، نیچے سے شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی، اور یہ ساتھ ہے الماری ہے کپڑوں والی، پھر یہ ساری ایک ساتھ، اور نیچے اتنا تیز تھا اس کا، یہ دیکھو فرش نیچے جو جتنا یہ ہیٹ کی وجہ سے سارا فرش، یہاں پہ الماری تھی، یہ سب پوری الماری تھی، یہ پوری الماری تھی کپڑوں کی، کپڑے بھی جل گئے ہیں، پوری الماری بھی جل گئی ساتھ۔ یہ بات یہ سالڈ جو گاٹ ہے اس کا دیکھیں آپ ذرا، اور یہ جو زمین کے جو ٹائلیں ہیں یہ بھی اسی آگ کی وجہ سے جلی؟ آگ کی وجہ سے۔ اور دوسرے کمروں میں بھی آگ کی حدت اتنی تیز ہوتی ہے کہ آدمی یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ حدت ہوتی ہے اس میں، اور دھواں جو ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کس وجہ سے؟ چیزوں کی وجہ سے، یا آپ کا خیال ہے کوئی اور یہ تو ابھی یہ دوست آئے یہی بتا سکتے ہیں، ہم تو جو ظاہری حال دیکھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، اس کے اندر کیا بات ہے یہ تو عالم لوگ۔ یہ الماری آپ نے نکالی یا ساری خود ہی جل گئی؟ نہیں سب یہ ساری جل گئی ہے، پھر خاک جو ہے نا راکھ وہ ہم نے نکالی ہے بس، اور ٹوٹل جل گئی ساری، کپڑے بھی جل حضرت گئے۔ پیر صاحب یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جب آگ لگتی ہے تو اس کا دھواں جو ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی یہاں پہ زندگی گزاری ہے، اس کا دھواں زیادہ کالا ہے اور آگ کی جو حدت ہے، جو حرارت ہے، وہ ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کوئی خاص انڈیکیشن ہے یا صرف ان کا خیال ہے؟ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزوں کی لگائی ہوئی آگ ہوتی ہے، اس کی ایک نشانی اور پہچان علیحدہ ہی ہوگی بنسبت دوسری آگوں کی۔ آگ صرف آگ نہیں ہوگی جی، آگ تو آگ ہی ہے، لیکن اس میں شدت بھی زیادہ ہوگی، اس کی عدت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کا دھواں بھی جو ہے نا وہ کالا ہوگا یقیناً، اور اس کے اندر بدبو ہوگی۔ بدبو ہوگی؟ ہاں، بدبو ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے سر، ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اچھا بٹ صاحب اس کی تشخیص کا کوئی آپ کے خیال میں کوئی طریقہ ہوتا ہے یا صرف یہ اشارے ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس میں بلال بھی اصل میں وہ جو فورس ہے نا وہ نا ان کو میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے۔ اب جب کوئی کامل عامل آئے گا تو وہ پھر اس قابل ہوگا کہ ان سے کمیونیکیشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، ان سے جنات سے وہ اس لیول کی اس کی باطنی آواز کھلے ہوں گے، اس کی تیسری آنکھ کھلی ہوگی، یا اس کے پاس کوئی اپنے جنات اگر ہوتے ہیں پھر اسے کمیونیکیشن کرے گا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تمہاری ریئیکشن کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ جب بھی یہ انسانوں میں آئیں گے، جب بھی معاشرے میں آئیں گے، آبادیوں میں آئیں گے، 4-5 طریقے ہوتے ہیں، کپڑے جلائیں گے، خون کے قطرے گرائیں گے، خون کے گوشت گرائیں گے، قبرستان کی مٹی گرائیں گے، بدبو پھیل جائے گی، اسے پانی کے چھٹے گرائیں گے۔ یہاں انہوں نے سگنل دیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں۔ اس کچھ پازیٹیو فورسز جب آتی تو وہ پھر فروٹ کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، ایک سرور مستی کی شکل میں کیفیات لاتے ہیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہیں، یہ بھی پازیٹیو ہے۔ لیکن یہاں پہ سرکش اور جو شیطانی قوتیں ہیں ان کو یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ بار بار نا اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے یہاں گھر بنا لیا ہے تو ہم یہ آپ کا ایکٹ پسند نہیں کر رہے۔ پیر صاحب اگر آپ سے بات میں لے کر آؤں، آپ تشریف لائے گا، آپ کے خیال میں جو پیغام ہے، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ پیغام جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ان کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، ان کا علاج ہے، علاج ان کا کیا جا سکتا ہے۔ علاج سے کیا مراد ہوگی؟ علاج سے مراد یہ ہوگی کہ جو شیاطین تنگ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے بھگانا پڑے گا، قرآن پڑھ کے، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 100 عاملین کے پاس گئے ہیں یا 100 عامل بتائیں، 100 نہیں، ایک دفعہ بھی میرے خیال سے میرے رب کو پکار لیتے تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب آپ فرمائیے کہ قرآن اس کا کیا حل دیتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال آئے، اور آپ کا بھی خیال ہے کہ یہ ایسی ہی صورتحال ہے، تو قرآن اور شریعت کی نظر سے میں اس کا حل کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے ہی اس کا علاج ممکن ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا جو
मुख्तलिफ आयात अहादीस से और रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत से सुन्नत से साबित हैं, उनकी तिलावत की जाए और वो तिलावत भी वो आमिल करेगा। शरअन इसके लिए आमिल क्यों चाहिए? इसको आम आदमी क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ना तो कुरान ही है, पढ़ना कुरान ही है, लेकिन उसका क्योंकि इन जिन्नात के साथ उस तरह का मामला नहीं है, आमिल ने उस पर अमल किया है, चिल्ला किया है या वजीफ़ा किया है, उसकी एक मखसूस डोज जो है वो पढ़ चुका है। ऐसी सूरत थोड़ी सी तफसील आपसे मैं पूछूंगा। ये जो कारी साहब फरमा रहे हैं कि चिल्ला और उसका तरीका है, ये किसी कुरान को पढ़ने से पहले उसका चिल्ला कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के हर घर में कुरान है और सब पढ़ते हैं और ये रूटीन में उनके, लेकिन आमिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आमिल ने एक वक्त उसमें अपनी, जैसे उसके मतलब उस्ताद कह लें या बताने वाले ने जिस पर उसको चलाया है, जिस तरह अल्लाह पाक ने उसको इल्म दिया है, तो जो कुछ उसको वहाँ से हासिल हुआ है उसमें वो आम इंसान से फ़ौक़ियत रखता है। जिसको भी पता हो कि जिन के लिए कौन सी आयत पढ़ के दम करनी है, जादू के लिए कौन सी आयत पढ़ के दम करनी है, जी बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर वो कामिल ऐसे है, अगर वो कामिल ईमान रखता है तो ऐसी बात है कि अगर हर बंदा इसको करना शुरू कर देगा तो उस पर जो उस चीज़ का रिएक्शन होगा वो उसको अपने आप को सेव नहीं कर सकेगा। रद्द अमल के बारे में एक छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, शिफा भी है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, रहमत भी है, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जो हरकत करते हैं, जो तंग करते हैं। इसलिए रद्द अमल पढ़ने वाले पर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। खसारे में जालिम है, हम नहीं है। मैं फिर इस सवाल का बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इलाज अपना करना कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन होता है। कई लोग ऐसे हैं जो हवास भी खो बैठते हैं। हज़रत, अगर ये कुरान की आयत की इस तरह से प्रैक्टिस करके चीज़ों को कैप्चर किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इन चीज़ों के ऊपर काबू आम लोगों से, आम फहम लोगों से, मुफ्तियों से ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आमिल जो है वो इस माशरे में बहुत बड़ा दर्जा यकीनन रखता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आमिल इन चीज़ों से अपनी सारी क़ुव्वत के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है? अल्लाह का जो कुरान है वह शिफा का मरकज़ और मंबा है, लेकिन हमारे अंदर इतना ईमान पुख्ता होना चाहिए, यकीन इतना कामल होना चाहिए कि ये वही कुरान है जो सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और यकीनन इस कुरान मजीद में तमाम चीज़ों का हल है। हज़रत आपसे एक लम्हा दीजिएगा, आपसे करूँगा। आपने फरमाया कि कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये सारी जो है ना ट्रिगर जो बहस की है, ये इसे आपके इस जुमले ने किया है। ये कम्युनिकेट करने का भट्टी साहब आपके नज़दीक क्या तरीका है? इसमें बिलाल भाई ये कि आप एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने शैतान को पकड़ लिया तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे। पहली बात तो ये दरबार रिसालत के फैज़ याब थे, हम उनके मकाम तक पहुँच नहीं सकते। दूसरी आपने बात की कि आमल और नॉर्मल आदमी में फ़र्क क्या है। भी आमल आदमी वो है जो इबादत, रियाजत, मुजाहदे से अपनी जिस्म और रूह को पाक कर लेता है। पाक करने के बाद मुसलसल इबादत के बाद अपनी जिस्म की बातनी कुव्वतें बेदार कर लेता है, अपने मुराकबे को ऑन कर लेता है। उसके मुख्तलिफ लताइफ जब ऑन हो जाते हैं तो फिर वो कश्फी और मुख्तलिफ यूनिट सिग्नल रिसीव करना शुरू कर देता है। दूसरी बात यह है कि एक बंदा अगर मुसलसल इबादत, रियाजत, मुजाहदे के बाद अपने जिस्म को तवाना कर लिया, तरह एक फ़ौजी जो है ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर पे जाएगा, एक जो एथलीट है वो ट्रेनिंग के बाद दौड़ पे जाएगा, इस तरह कुश्ती वाला जो बंदा वो ट्रेनिंग के बाद कुश्ती लड़ेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आमल है वो अपनी मेहनत से, रियाजत से, मुजाहदे से अपने आप को मजबूत करने के बाद इस पोजीशन में है कि वो करे। दूसरी बात यह है कि हमारी बहस चल रही है कि इनसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, इनसे बात कैसे की जाए। जो आमलीन वो आमलीन जिन्होंने अपनी बातनी कुव्वतें बेदार कर ली हैं रियाजत से, मुजाहदे से, वो इस पोजीशन में हैं, वो मुराकबे के जरिए या अपने कशफ के जरिए या ध्यान लगा के पूरी दुनिया में मेडिटेशन करते हैं। जो है ये ज़हनी तौर पे नहीं हो सकता। आमलीन है जो दावा करते हैं हमारे पास जन्नत है, वो तो ये दावा कर लेंगे, क्योंकि मैं तालिब इल्म स्पिरिचुअलिटी का तसव्वुफ, तो मैं वहाँ कहूँगा कि जब अपने जिस्म को आप इस मुकाम पे ले जाते हैं तो फिर आप ये सिग्नल रिसीव करते हैं। सिर्फ आग का आना सही नहीं कि क्योंकि कोई इस घर में तवातर से तसलसल से अमल हो रहा है तो फिर सेल्फ इमेजिनेशन और इल्यूजन जिनका अपना ख्याल है, बाकी इसका रियलिटी तो अच्छा। हम जब छोटे से वक्त पे जाते हैं, वापस आते हैं, इस घर को आपके साथ जो मकीन है उनके साथ मिलकर दिखाता हूँ कि आग कहाँ कहाँ लगी, और फिर अपने जो हमारे पास हैं इनसे ये भी पूछते हैं कि इस चीज़ का हल जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, और फिर इस पर आपको अपनी राय भी देता हूँ। लीजिए वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वेलकम बैक खवातीन हज़रात, जो आग का मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आग ने यहाँ पे कितना नुकसान और कितना तहलका मचाया है। ये जो चौखट है ये सॉलिड वुड की थी लगी हुई, लेकिन अब इसकी सूरत हाल ये है कि आप इसके ऊपर से कोयला जो है वो उतार सकते हैं। इतनी लकड़ी को जब इतनी आग लगेगी जिसको कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो इस तरह का जला हुआ रूखापन और कोयले में कन्वर्ट होना जो है ये वाकई एक बहुत हैरानकुन बात है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो नॉब्स हैं नलके के वो सारे जो हैं वो जल चुके हैं, राख है। जो वो WC की जो टैंकी है वो गल चुकी है बिल्कुल, और छत के ऊपर जो फॉल सीलिंग थी ये भी तमाम जो है ये बर्न डाउन है। और यहाँ पे आग का तरीका ये है कि इसने सीमेंट को इतना टाइल को कमज़ोर कर दिया है कि वो अब अपना वज़न जो है वो खुद भी नहीं उठा सकती। ये आग का देखिए ज़रा कि ज़ोर कितना होगा कि कोई भी चीज़ जो है आप उसको हाथ लगाएं तो वो आपके हाथ में आ जाती है। ये बाहर जो है ये अलमारियाँ थी यहाँ पर, और ये देखिए ये चीज़ें जो है वो किस तरह गिर रही हैं। यहाँ पे बाहर लकड़ी की अलमारियाँ थी जो तो सारी की सारी जो हैं वो जल चुकी हैं। इस कमरे से अगर बाहर आएँ तो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच मिलता है, इसमें अगर गौर कीजिए तो तारें जो हैं वो अभी तक कायम हैं। इनका गर्मी की वजह से मेटल जो प्लास्टिक है वो तो जला है, लेकिन जो कॉपर है वो अभी तक यहाँ पे कायम है। इसका मतलब कि बाहर की हरारत की वजह से ये तारें जली हैं, ये अंदर की वजह से इनको आग जो है वो नहीं लगी। ये वो पंखा है जो कि इस कमरे में छत पे लगा होगा और ये बर्न होके अब सिर्फ इतना सा मामला इसके साथ रह गया है। जो दरवाजे हैं इसको गौर कीजिएगा, ये ऊपर से बिल्कुल कोयला जो है ये बन चुके हैं और इनके अंदर इस पर कोई भी जान जो है वो मौजूद नहीं है। ये हरारत है आग की जिसने इस कमरे को अपनी लपेट में लिया। ख़वातीन हज़रात, अपने माहिरीन से बात करते हैं और इस बात का जो अभी तक आपने देखी और आप तक पहुंची इसका तज्ज़िया करते हैं। कारी साहब, सबसे पहले अगर आपसे इब्तिदा करूं, आपने फरमाया कि जो चीज़ें हैं उनको हाज़िर किया जा सकता है और किसी तरीके से कि सिर्फ भट्टी साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाज़िर करना हो, पढ़ा जाएगा, अमल किया जाएगा या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, पहली तो बात यह है कि ये जो अमल है कोई एक आधे घंटे में या एक दिन में तो ख़त्म नहीं होना, छू मंतर नहीं होगा। इस पे कुरान मजीद की, आपके ख्याल में अगर छू मंतर नहीं होगा तो इन लोगों ने जो कुरान की उस पर आयतें पढ़ी वो गलत पढ़ी? नहीं, पढ़ी नहीं गई। जैसा कि मियाँ साहब ने कहा कि 100 से ज़्यादा आमिल यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी ने ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला, वो दिल में पढ़ते रहे, मुसल्ले पे बैठ के मंतर करते रहे, क्या करते रहे। मैं तो इस की बात कर रहा हूँ, हजरत ने भी किया, पीर साहब ने भी किया। अभी जो पीर साहब ने किया है वो भी मुँह में था, तो मैं तो इसके कायल नहीं हूँ कि मुंह के अंदर जो है ना वो कुछ पढ़ा जाए। उसके कुछ भी अल्फाज जो होंगे, क्योंकि ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा सर? रसूल शाहिदुन हाजिरुन नाजिरुन अल मददी आवाज़। यही बात है ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी लोग ये अमल करते थे, जादू टोने करते थे। तो जब ऐसा कोई मामला आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अपना रुकैया, अपना दम जो है वो मेरे पर पेश करो। लेकिन इसको जो है ना वो तसलसल के साथ पढ़ा जाएगा, ज़्यादा टाइम पढ़ा जाएगा और एक बच्ची पे फोकस नहीं होगा। घर के जितने अफराद होंगे उन सब पर सबको बिठा के एट अ टाइम कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी, मुख्तलिफ सूरतों की, मुख्तलिफ आयात की, और उसके असरात इंशाअल्लाह ये होंगे कि वो जन्नात या जो भी ये मामलात हैं वो सारे हाजिर भी होंगे और उनको भगाया नहीं जाएगा। पहली बात, भगाया नहीं जाएगा बल्कि उनको कैद किया जाएगा। कैद कैसे करेंगे? कैद उनको बोतल के अंदर किया जाएगा और मुख्तलिफ क्वांटिटी में वो होंगे और बहुत ज़्यादा हैं ये। उनको जब ये कैद किया जाएगा और ये लोग जो है ना इंशाअल्लाह। अगर आप शाह साहब को दे दें, हजरत आपसे अगर मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिन बाबे को बोतल में कैसे डालेंगे? हमें पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि आप ज़ाहिर में ज़िक्र करें या बातन में ज़िक्र करें, वो हर माहौल में हमारे ज़िक्र को वो सुनता है। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, जो मुझे खुफिया पुकारते हैं मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये मेरे मोहतरम में हाफ़िज़ कुरान है, मुझसे बेहतर हैं, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। बल्कि शौक साहब मेरे आस्थाने पे भी तशरीफ़ ले गए थे हाकिम भट्टी के साथ। मेरी भी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है
کوئی شخص ان چیزوں کو حاضر نہیں کر سکتا، خاص کر کے اس گھر میں جو چیزیں ہیں، نہ کوئی بوتل میں بند کر سکتا ہے، نہ کسی ڈرم میں کوئی بند کر سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مسلسل قاری اللہ کا صاحب جو کہہ قرآن رہے ہیں پڑھا آپ اس سے بھی نہیں متفق، جو نہیں، سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بھی نہیں متفق، جو سیف کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں، اس سے بھی نہیں متفق۔ دیکھیے جی، سیف صاحب نے تو کہا ہی نہیں کہ میں بند کر دوں گا، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہو جائے گا نا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ تو میں حضرت کو یہ اس کا دعوت مطلب کہ فکر کوئی دیتا ہوں، علاج جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں اللہ کے قرآن کی برکت ہوگی، بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوگا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس گھر میں یہ ہر ماہ حضور کا میلاد کرائیں، حضور کا ذکر ہوگا، اصحاب رسول کا ذکر ہوگا، خاندان رسول کا ذکر ہوگا، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہر روز بلا ناغہ حضور 40 دن اس گھر کے اندر 24 گھنٹے 24/7 جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، اس سے بھی بڑھ کر 40 دن تو بہت کم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ان کو محنت کرنی پڑے گی اس کام کے لیے، نہ کہ یہ ان چیزوں کو بھگائیں یا ان چیزوں کو جلائیں، مزید ان کا اور نقصان ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس فیصلے کو، اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں کہ رب العالمین ہمیں شفا چاہیے تیرے کرم اور تیرے فضل سے۔ اور جہاں تک میرے بھائی پیر سرفراز چشتی صاحب نے کہا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ پوری دنیا میں کہ جس طرح نبیوں میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح ولیوں میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ سرکار غوث پاک کا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکر سے اور ان کے طفیل جو ہم دعا مانگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول ہے کہ ایک اونٹ گم ہو گیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم پہاڑی پہ چڑھ کر یہ پکارو، اعینونی یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو روحانی لوگ ہیں، وہ یقیناً مدد کے لیے آتے ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بٹی صاحب آپ فرمائیے، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ جو آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، آپ اس کا حل کیا پیش فرمائیے گا، ان گھر والوں کو کیا مشورہ دیجیے گا؟ بلال بھی یہاں پہ جو فورسز آ رہی ہیں، پہلے تو میرے سارے دوستوں کو ان کی رسپیکٹ اور ادب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی انسانی آبادیوں میں یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جن کبھی انسانی آبادیوں میں آ کر اس طرح اس نے انسانوں کو تنگ نہیں کیا۔ اور نان مسلم جنات یا غیر مرئی کفتوں میں سے وہ لوگ، مسلمان جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن پڑھتے تھے، وہ تنگ تو نہیں کرتے تھے، تو آبادی میں تو آتے تھے، لیکن تنگ کرنے والا ہم بات یہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آبادی میں ہیں، خاموش رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سے پہلے سے یہ لوگ دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے پیدا کیا، وہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جو میرے آقا کا ماننے والے وہ کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ جب بھی میں نے اپنی ہسٹری میں جب ان لوگوں کے ساتھ میں نے کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی یا تھوڑا بہت مجھے سمجھ آیا، تو یہ سارے کے سارے نان مسلم سرکش عناصر تھے۔ اس وقت ساری دنیا میں بٹی صاحب رسول کو ماننے والی تو ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ہمارے اندر سانپ، جو ہمارے نفس کے جو تکبر، غرور، وحشت، تعصبات کے جو ہمارے اندر سانپ بیٹھے وہ کاٹ رہے ہیں نا۔ تو صوفیہ کرام تو اسی کا تزکیہ نفس کا نام ذکر کرتے ہیں کہ اپنے اندر یہ نفرت کے جو سانپ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ازدے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مارو اور پیار محبت سیکھو۔ تو بات ہم کر رہے تھے انسانی آبادیوں میں جب یہ آ گئے، اب یہ ہے کہ ان گھر کے مکینوں کو کرنا کیا ہے، ان کو طہارت اور پاکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، جو میرے آقا نے کہا ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ مخصوص ذکر اذکار جیسے میرے بھائی نے کہ سورہ مومنون کی آخری آیات کہی ہیں، یا رقیب و یا حفیظ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور بہت سارے دوسرے ذکر اذکار ہیں جو عاملین سے عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، ان کو کریں۔ میرے بھائی نے جیسے کہا ان سے علاج کروا لیں، میرے پاس آئیں گے، میں تو ہوں فقیر آدمی، میں تو فری کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو ہم طہارت اور پاکی کو اپنا کر شریعت کے مطابق پنجگانہ نماز کا یہ اہتمام کریں، اور رب ذوالجلال کے حضور بار بار دستک دیں، کسی عمل میں اتنی ضرورت نہیں کہ ان کا علاج کر سکے، ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے، بار بار جب اللہ سے مانگیں گے میرا اللہ کو ترس آئے گا اور آخر اس گھر میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کیا فرمائیے گا، حل کے طور پہ ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیجیے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو بحیثیت دین فالو نہیں کیا، ہم صرف بطور مذہب چند رسومات شادی بیاہ کی لے لیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی پیر صاحب نے کہا کہ ہر یہ جو ہے وہ میلاد بھی کروائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر معاملات کریں، تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ ادب سے سوال، جو لوگ بری زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھروں میں یہ آگ کیوں نہیں لگتی؟ شیطان اصل میں چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا دے، ان کو تکلیف، جو پہلے سے اس کے کلچ میں ہیں وہ تو اس کی پارٹی ہے، اس کو اس نے تکلیف کیوں دینا ہے؟ سرفراز صاحب آپ کیا فرمائیے گا کہ اس کا جو تجزیہ ہے اور اس کا جو حل ہے، آپ اس کو کیسے پیش کریں گے، آپ ان کو کیسے تسلی دیں گے کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز محنت درکار ہے، محنت پڑھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے،
سر اس بات کو ذرا ٹینجیبل کیجئے جس کو کہ میں سمجھ بھی سکوں اور پکڑ بھی سکوں. یہ کیا چیزیں ہیں, کیا محنت ہے, کیا علم ہے, کس کو پکڑنا ہے, وہ کیا چیز ہے جو کریں گے جس سے حل ہوگا؟ جو یہ ہوائی چیزیں یہاں پر ان کے معاملات کو گھیرے ہوئے ہیں, جس کی زد میں یہ ہیں, اس زد سے ان کو نکالنا ہے, ان کو ان چیزوں سے چھٹکارا دلانا قرآنی آیات کو پڑھ کے. جی انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف عامل کر سکتا ہے, کوئی مفتی نہیں کر سکتا, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, عامل کا جو نا اس میں تجربہ ہوتا ٹھیک ہے, عامل کا تجربہ نہیں ہے, اس کا تجربہ اور طرح سے ہے. جی جی. تو عامل چاہیے جو کہ ان آیات کو ایک خاص انداز سے پڑھے, جس کو آپ محنت کہہ رہے ہیں, جو اس کے علم کے مطابق جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں, جو معاملہ یہاں کا نظر آ رہا ہے, اس کے مطابق اس نے اس چیز کا حل نکالا. آپ کے خیال میں عامل کو یہ نظر آ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ نظر آتا ہے. نظر آنے سے مراد ہے واقعی دیکھنا, یا نظر آنے سے مراد ہے سمجھنا؟ حالات واقعات کو سمجھنا, سمجھنے کے بعد اپنے علم سے اس کو چھٹکارا دلانا. صحیح ٹھیک. یہ کتنا عمل آپ کے خیال میں درکار ہوگا, کتنا وقت درکار ہوگا, اور کتنی محنت درکار ہوگی؟ بلال صاحب, اس کے لیے جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ جی 15 دن 20 دن حاضری کے لیے چاہیے, اتنا وقت حاضری کے لیے نہیں ہوتا. حاضری جنات کی نہیں, جو بھی چیزیں یہاں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, نہیں آپ کے پاس مائک نہیں ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی چیزیں ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں لگتا. اگر یہاں گرد و نواح میں وہ چیزیں موجود ہیں یا موجود ہیں, ان کو ظاہر علم کی طاقت سے بلایا جاتا ہے, بلا کر ان کو قابو کیا جاتا ہے. علم کی طاقت سے مراد ہے قرآن کی تلاوت سے. جی ٹھیک. بلایا جاتا ہے, اور وہ بالکل اس شکنجے میں آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے؟ مفتی صاحب آپ بھی یہی فرما رہے تھے یا آپ کچھ اور فرما رہے تھے؟ بلال صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی مخصوص آیات کی تلاوت کی جائے گی, جن کے ذریعے پھر یہ چیزیں حاضر. یہ فلق اور ناس کے علاوہ ہیں. فلق اور ناس بھی ان میں بہت بڑی ہیں. کون سی آیات مثال دے دیجیے؟ سورۃ الفاتحہ ہے, اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ورد کیا جائے گا. اور ہم اس کو راوی کہاں سے کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں اس کے جو ہے وہ موجود ہیں, اس کے عمل موجود ہیں. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے. حضرت مجھے مسلم اور بخاری میں سے ذرا تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے کہ اس کا جو طریقہ کار اللہ کے رسول نے آپ فرما رہے ہیں کہ راوی کیا, وہ کیسے اور کہاں راوی کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک شخص جس کو کوئی موذی چیز کاٹ گئی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ دم کیا سورۃ الفاتحہ کا, اور وہ ٹھیک ہو گیا. ایک یہ, اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں انہوں نے لی تھیں, اس کے عوض میں اس میں کہا کہ میں نے کیونکہ دم سکھایا تو مجھے بھی اس کا حصہ دو. اس کا کوئی طریقہ رائج نہیں کیا وہاں پہ, انہوں نے بس وہ پڑھا. جی پڑھنا ہی ہے. عامل نے پڑھا یا اس کو کسی طریقے سے پڑھا, یہ تو کہیں راوی نہیں ہے نا. بلال صاحب میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. حضرت آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ یہ کیا کیا چیز پڑھیں تو کوئی بہتر حالات ہو جائیں گے, یا یہ نہیں پڑھ سکتے, کوئی عامل ہی پڑھے گا؟ بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ کا ورد کثرت کے ساتھ کریں, اور اسی طرح یہ سورۃ البقرہ. لیکن یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا توڑ بھی کریں, اور توڑ یہ نہیں کر سکیں گے, توڑ کوئی عامل کرے گا. توڑ سے کیا مراد؟ جی توڑ سے کیا مراد؟ یہ جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کو ہم نے بند کرنا ہے نا. توڑ تو یہ ہے کہ یہ سکون میں آ جائیں, یہ گھر میں آگ نہ لگے. وہ توڑ کیسے ہے, وہ کیسے کرتے ہیں توڑ؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بقدرت اللہ وعزتہ من شر ما اجد وحاضر علیہ. یہ دعائیں ہیں. اور قرآن مجید سورۃ الفاتحہ ہے, سورۃ البقرہ ہے, اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں, سورۃ الجن ہیں, سورۃ الرحمن ہیں, اور اسی طرح آخری جو ہیں وہ 4 کل ہیں, ان کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ معاملہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. حضرت جب میرے خیال سے جب کوئی عامل علاج کرنا شروع کرے گا تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پابندی سے علاج کریں تو قرآن اور سنت کے مطابق علاج کرائیں, اس سے باہر نہ نکلیں. قرآن اور سنت, اللہ نے کہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں نے قرآن دے دیا, ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ایک ہاتھ میں میرے قرآن ہے, ایک ہاتھ میں حدیث ہے, تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب قرآن اور حدیث سے علاج کیا جائے گا تو یہ بالکل بہترین اور اچھے ہو جائیں گے. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اللہ بہت زیادہ ان کو آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالی. حضرت سرفراز صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ بلال صاحب اس میں آپ نے بھی پڑھنے کو بتایا, آپ نے پڑھنے کو بتایا, میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. درود شریف چھوٹا یا بڑا کوئی بھی, وہ 21 مرتبہ, اس کے بیچ میں آیت الکرسی 11 مرتبہ, پھر درود شریف 21 مرتبہ, علم شریف
سورہ اخلاص، کتنی دفعہ؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ عصر اور مغرب کے درمیان عصر کی نماز پڑھ لیں، اسی مسئلے پہ بیٹھ کے روزانہ پڑھیں 21 مرتبہ. انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے ان کو افاقہ شروع ہو جائے گا. افاقے سے مراد ہے آگ، یعنی اس معاملے سے ان کو چھٹکارا انشاءاللہ تعالی محسوس ہوگا، چھٹکارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. حضرت ہماری طرف سے آپ یہاں پہ موجود ہیں شہادت کے طور پہ. ہمارے ساتھ جو دوست آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیجئے کہ ہم سارا کام جو ہے کس عرصے میں ٹھیک کر دیں گے. کتنا وقت چاہیے ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے؟ میں تو سب سے آخر میں بیٹھا ہوں، سب سے پوچھ لیں، اس کے بعد مجھے ٹائم دے دیں جب کسی سے نہ ہو چلے سکے. زیادہ سے 3 مہینے سے زیادہ تو کسی کو وقت نہیں چاہیے نا سر. 3 مہینے کے وقت کے بعد ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ سے رائے لیں گے کہ ہمارے ان دوستوں، میں اپنے علاج کے لیے 3 مہینے لوں گا. ٹھیک. سارے تجزیے میں سے ایک چیز جس کو کہ آپ کو شاید غور کرنا چاہیے وہ ہے خوف. جو خوف کی کیفیت ہے، جس کو کہ بھٹی صاحب نے بھی ایک لفظ اور طرح سے استعمال کر کے کہا، یہ ہے سیلف کی سجیشن. جب ایک شخص سیراب کے اندر پانی کو دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو پانی یقیناً نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سیراب جو ہے یہ سیلف کی سجیشن ہے. اگر سیلف کی سجیشن اس حد تک پہنچ جائے تو پھر وہم جو ہے وہ بھی حقیقت کا روپ لیتا ہے. خواتین و حضرات، حضرت جنید بغداد کے پاس ایک فقیر جو ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے دنوں سے بیٹھے تھے، اور حضرت جنید جو ہیں وہ عبادت میں مشغول تھے. اچانک آپ کا دل جو ہے وہ عبادت سے اچاٹ ہو گیا اور آپ نے عبادت کو چھوڑا اور باہر نکلے. وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا باہر، تو اس فقیر نے آپ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ نفس جو ہے اس کی حالت کو میں کیسے قابو کروں. تو حضرت جنید کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت اس کا علاج ہے، یہ کہا. اور حضرت جنید کہتے ہیں اس کے بعد واپس میرا دل جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حضرت جنید کو یہ کیسے علم ہوا کہ باہر فقیر ہے یا اب عبادت کو چھوڑ کے اس کا میں نے تزکیہ کرنا ہے. اور اس فقیر کو کس نے کہا ہوگا کہ وہ آپ کے درگاہ پہ آئے، آپ کے دروازے پر بیٹھے اور آپ کا انتظار کرے کہ کب آپ کا دل اچاٹ ہو اور کب وہ آپ کے سوال کا جواب دے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.